السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ کہ آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں کر دیا ان کی تدبیروں کو غلط، اور بھیجے ان پر پرندے غول در غول، پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر سے، پس کر دیا ان کو مانند کھائے ہوئے گھاس کے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت مبارکہ ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اس صورت مبارکہ کو صورت فیل کہا جاتا ہے، عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے ہاتھی والوں کا اس صورت مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا ہے اور واقعہ کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت مبارکہ کو صورت فیل کہا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ اور اس کے قرب و جوار کے اندر آپ کی تشریف آوری سے کچھ عرصہ پہلے آپ دنیا میں ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں، اور یہ اس سے پہلے جو محرم ہے اسی سال، محرم صفر ربیع الاول، محرم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ 50 دن پہلے آپ کی تشریف آوری سے یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی اور پیغمبر کی آمد کے ساتھ یا اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی عجیب واقعہ ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بنیاد، اور اس کا معنی ہوتا ہے مقدمہ، یعنی دنیا کے اندر یہ جو عجیب واقعہ ہے یہ دلیل ہے اب ایک اللہ کا نبی اور پیغمبر آنے والا ہے۔ جس طرح نبی کے ہاتھ سے بڑے بڑے کام ظاہر ہوتے ہیں جن کو معجزات کہا جاتا ہے، تو یہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی ارہاس میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل تشریف آوری سے پہلے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک یمن کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام آتا ہے ابرا، یہ حبشہ کا رہنے والا کالا تھا، حبشی تھا، اور انہوں نے حبشہ کے لوگوں نے یمن پر قبضہ کر لیا، اور اصل ان کا جو دارالخلافہ یا ان کی حکومت تھی وہ حبشہ تھی، اور یمن ان کے متحد تھا۔ تو یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا، اور جو حبشہ کے جو بادشاہ ہیں ان کو نجاشی کہا جاتا تھا۔
تو یہاں کا جو تھا یمن کا بڑا، اس نے پیغام، اس کا نام ابرہ تھا اور لقب طبا کہتے ہیں، اس نے پیغام بھیجا کہ میں نے یہاں صنعا کے اندر، یمن کا شہر ہے، ایک بہت خوبصورت گرجا بنایا ہے اور عبادت خانہ بنایا ہے، آپ تشریف لائیں۔ اپنے بادشاہ سے کہا، بڑے سے کہا کہ آپ تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ یہ اعلان کیا جائے گا کہ آئندہ سے لوگ مکہ میں نہیں جائیں گے، اور یہیں پر اللہ کا گھر ہے، گرجا ہے، لوگ یہاں پر عبادت کریں گے، اور یہ مکہ میں جو گھر ہے اس کے مقابلے کے اندر اس کو بنایا گیا ہے، اور خوبصورتی کے لحاظ سے اور تعمیر کے لحاظ سے۔ وہاں کوئی وقوع پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہاں وہ جو گھر تھا اس کو نقصان پہنچا، تو اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں جو مکہ میں بیت اللہ ہے میں اس کو گرا دوں گا اور میں اس کو ختم کر دوں گا۔ ان لوگوں نے ہمارے اس عبادت خانے کے ساتھ اور یہ ہمارے بنائے ہوئے عبادت خانے کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی فوج کے ساتھ اس نے اپنے بادشاہ سے، نجاشی سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے کسی چیز کو بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود، بڑا ہاتھی اس کو بھیجا، اور ساتھ اور بھی بہت سارے ہاتھی تھے، اور کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور جا کر تم نے مکہ پر حملہ کرنا ہے اور مکہ کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے دینا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر چونکہ بیت اللہ اور مکہ معظمہ جو تھا اس کا بڑا چرچا تھا، اور اس کی وجہ سے جب اس نے یہ اعلان کیا تو دنیا ہل گئی کہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ چنانچہ جب یمن سے نکلا تو بہت سارے قبائل نے روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، لیکن بڑا طاقت والا تھا اور طاقت کے نشے کے اندر تھا، اور کوئی بھی اس کے سامنے نہ رکا، اور اس نے کسی کی بات کو بھی نہ سنا، اور مکہ کے بالکل قریب آ گیا، اور وہاں سے اس نے پیغام بھیجا، مکے والوں، میری اور تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کا گرانا ہے۔ سب سے پہلے زمین کے اوپر جو گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات نے زمین پر گھر کو بنایا، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جو مکہ معظمہ کے اندر ہے۔ چنانچہ یہ بڑے جتھے کے ساتھ تھا، اور وہاں پر جب پیغام گیا اور اس کے لوگوں نے وہاں کے مکے والوں کے لوگوں کے اونٹوں کو یعنی انہوں نے اغوا کر لیا اور اونٹوں کو انہوں نے پکڑ لیا، اور مکے کے لوگ جو ہے اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے۔ ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ ہے، اور وہ آئے اور ان کے ساتھ جب بات چیت کی اور بات چیت کا سلسلہ کیا تو وساطت کے ساتھ وہاں تک پہنچ گئے، اور جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو بات ہوئی، اور اس نے بڑا قرب دیا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے اونٹ مانگنے کے لیے آئے، میں تمہارا عبادت خانہ گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وَلِلْبَيْتِ رَبٌ، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے، میری ذمہ داری اپنے مال کی حفاظت ہے، وہ اس گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ 200 اونٹ تھے، اس نے وہ اونٹ دے دیے، اور حضرت عبد المطلب اونٹوں کو لے کر جو ہے وہ مکہ معظمہ کے اندر آ گئے، اور پھر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ سارے اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے، اور غلاف کعبہ کو پکڑا، اور غلاف کعبہ کا جو دروازہ اس کی زنجیریں تھیں ان کو پکڑا، اور پھر اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، اور پھر ان سے کہا آؤ سارے، پاس پہاڑی جو ہے اس پہاڑی کو اوپر چڑھ گئے اور کہا ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ کامل یقین تھا اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد تھا، اور طاقت اور قوتیں یہ اسباب کے درجے کے اندر چیزیں ہیں،
لیکن اللہ مسبب الاسباب ہیں۔ کتنی ساری دنیا کے اندر ایسے وقوع ہوئے اور واقعات ہوئے، طاقت والوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے شکست کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ بدل دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ رب العزت کی ذات نے غالب کر دیا، اور جو بڑی جماعتیں تھیں وہ مغلوب ہو گئیں اور وہ ذلیل و خوار ہو گئیں۔ یہ بڑا طاقت والا اونٹ تھا اور یہ ہاتھی تھا، اور بہت بڑا ہاتھی تھا۔ ایک مکہ کے عرب کے راستے کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نفیل۔ اس نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو یہ ابرہ جو تھا اس نے اس کو اور اس کے لشکر کو کچل دیا اور اس کو گرفتار کر لیا، نفیل کو۔ نفیل نے کہا مجھے کچھ نہ کہو، میں عرب کے سارے راستوں سے واقف ہوں، مجھے ساتھ رکھ لو، میں تمہیں مکہ اور عرب کے راستے جو ہیں وہ بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جہاں عرفات کے قریب اس کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا تو یہ جو نفیل تھا، یہ بڑا ہاتھی جو نجاشی نے اس کے لیے بھیجا تھا اور دنیا کے اندر اس کی مثال کم تھی، اس ہاتھی کے کان کے اندر یہ نفیل نے ایک بات کہی اور کہا یہ گھر ہے اللہ کا اور تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اب تو نے سوچ لینا ہے کہ تو نے کس طرف جانا ہے اور تو نے کیا کرنا ہے۔ جب یہ لشکر کو بالکل تیار کر لیا اور مکہ کے اندر داخل کرنا تھا اور مکہ کی طرف رخ کرنا تھا، یہ جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا اور یہ ابرہ کا بڑا ہاتھی تھا۔ اس کے علاوہ بھی بعض کتابوں کے اندر جو ہے وہ 12 ہاتھی جو تھے وہ کل تھے، اور اس کے علاوہ جو ہاتھی تھے، تو اس نے ہاتھی جو اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ بیٹھ گیا، اس کو مارتے ہیں بلاتے ہیں نہیں اٹھتا ہے، اس کو مارتے ہیں وہ نہیں اٹھتا ہے، برچھے کے ساتھ اس کو مارا جاتا ہے، ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے۔ لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے ہیں تو فوراً اٹھ گیا اور وہاں اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو شام کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ ہاتھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس کو مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں تو ہاتھی پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور لیکن پھر جب اس کو مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہی بیٹھ جاتا ہے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، وہ محمود نامی جو بڑا ہاتھی تھا جو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا اور اب اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا، وہ ہاتھی ایک قدم بھی وہ مکہ کی طرف نہیں چلا ہے جب نفیل نے اس کے کان کے اندر کوئی بات کہہ دی۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل نہیں مانتی ہیں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے اگر دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی عجیب واقعہ ظاہر ہو، اس کو مورخین حضرات، سیرت والے حضرات جو ہیں اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ وہ بنیاد ہوتی ہے اس بات کی کہ آگے آنے والے جو دن ہیں ان میں اللہ کا نبی آئے گا اور پیغمبر آئے گا اور اللہ کا پیغام دنیا کو اور دنیا والوں کو پہنچائے گا اور سنائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس ہاتھی کو چھوڑ دیا اور باقی جو ہاتھی ہیں ان کو لیا اور مکہ کی طرف رخ کیا، اور مکہ پر وہ حملہ آور ہونا چاہا اور مکہ پر انہوں نے حملہ کرنا چاہا، اور جب قریب پہنچے تو قرآن مجید نے تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کے اندر ان کا جو حشر ہوا اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ فیل کے اندر اس کو بیان کیا ہے اور اس کے بارے میں تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ بدبخت اللہ کے گھر کی بے ادبی کرنے والا اور اللہ کے گھر کو مٹانے کی نیت سے آنے والا اور بڑی فوج اور بڑے جتھے کے ساتھ آنے والا جب ناکامی کے ساتھ واپس ہوا تو کہتے ہیں اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ جو ہے وہ گل کر نیچے گرتا رہا، ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے گرتے رہے، پھر انگلیاں گرتی رہی، پھر ہاتھ گرتے رہے، اس طرح اس کا ہر عضو جو ہے وہ گلا اور اس طرح سڑا اور اس کے جسم سے الگ ہوا۔ اس تکلیف کے ساتھ
وہ جب یمن پہنچا ہے تو وہاں وہ مردار ہوتا ہے اور وہاں وہ مر جاتا ہے، اور پھر اس کو اس طرح دھکیل کر کسی گڑھے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے سورۃ فیل کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے آنے والی ساری قیامت تک انسانیت کو بتا دیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کچھ حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ قرآن مجید کا مدینہ پاک کے اندر نازل ہوا ہے۔ پر مشقت زمانہ مکہ معظمہ کا، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہاتھ کی انگلیوں پر ان کو گنا جا سکتا تھا۔ آپ پر اور آپ کے جانثاروں پر ظلم اور ستم کی چکیے جو ہیں وہ چلائی گئیں اور انہوں نے ان کو برداشت کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے حرم کعبہ میں، اونٹ کی اوجڑ کو لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر اس کو بل دیا گیا اور آپ کو اس طرح تکلیف دی گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرات صحابہ پر کیا کیا ظلم اور ستم کے پہاڑ جو ہے وہ ڈھائے گئے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار اور ان کے والد گرامی حضرت یاسر اور ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ، ان پر ایسا ظلم اور ستم تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ اس عورت نے اپنی جان کو دے دیا، اونٹ کو ایک ٹانگ اونٹ کے ایک طرف دوسرے اونٹ کے ساتھ اور مخالف جانب سے ان کو بھگا دیا، اور اس طرح ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا اور اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی، وطن کو کون چھوڑتا ہے؟ اپنے سارے کنبے اور عزیز و اقربا کو کون چھوڑتا ہے؟ بڑا مشقت کا زمانہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جانے لگے تو آپ مکہ سے جب باہر نکلے تو آپ رو رہے تھے، زاروں کتار رو رہے تھے۔ جہاں آخر نظر آتا تھا مکہ اور بیت اللہ، وہاں زاروں کتار رو رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تسلی دی اور کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ اللہ آپ کو تسلی دیتے ہیں جہاں سے آپ جا رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ آپ وہاں پر اس شہر کے اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اس تکلیف والے زمانے کے اندر جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، آپ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے لیے تسلی تھی کہ حق والا ظلم اور ستم سے اور ظالموں کی طاقت اور قوت سے نہیں گھبراتا ہے۔ طاقت اور قوت اپنی جگہ پر، لیکن طاقت دینے والا اللہ ہے۔ جب بندے کی صلح اپنے اللہ تعالیٰ کے ذات ہے تو پھر طاقتیں نیست و نبود ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بتائی اور سمجھا دی، اور پھر کتنے زمانے ایسے آئے اور حالات ایسے آئے جن کا ہم نے مشاہدہ بھی کیا تھا اپنے پڑوس کے اندر، پہاڑوں کے اندر۔ دنیا کی دو بڑی سپر طاقتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے شکست کھا کر وہاں سے نکلتا ہوا دیکھا۔ پہلے وہاں پر روس نے شکست کھائی اور وہاں سے بھاگا، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور اس کے حواریوں نے شکست کھائی اور وہاں سے بھاگے، حالانکہ ان کی طاقتیں اور قوتیں کتنی زیادہ تھیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اسرائیل بڑا طاقت والا ہوگا اور بڑی قوت والا ہوگا، اور اس نے اپنے ساتھ بہت سارے ملکوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہوگا، یا اس کے ساتھ بہت سارے ملک ملے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بہت بڑے ہیں اور بڑے طاقتوں والے اور قوتوں والے ہیں۔ ان کے سامنے جب بندے کی ان کے ساتھ صلح ہوگی
لاٹھی والوں سے یہ پٹھان جو افغانی تھے ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، لاٹھیاں لے کر یہ نکلے تھے روس کے مقابلے کے اندر، اور جس بدبخت نے ایک جنازہ بنا کر مصنوعی اپنے ملک سے نکالا اور کہا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، یہ خدا کے منکر لوگ تھے، جس کو طاقت کا ایسا نشہ تھا اللہ نے وہاں شکست ہی نہیں دی، بلکہ اس کے ملک کے اور اس کی طاقت اور قوت کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس شکست کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا کو دکھا دیا۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے کم از کم میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنے ان خاص لمحات کے اندر جہاں اپنے لیے اور بچوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرتے ہو، ان مظلوموں کی مدد کے لیے اور ان مظلوموں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات سے ضرور درخواست کیا کرو۔ مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے، اللہ بڑے طاقتوں والے اور قوت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ کبھی اس کا معنی آتا ہے یعنی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا اور وہ بتانے والے تھے۔ کیا مطلب آپ کے علم کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کی ذات نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی تدبیروں کو غلط کر دیا۔ ان کا پروگرام کیا تھا اور مشن کیا تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو غلط کر دیا۔ اور آخر میں قرآن فجع اور پھر کہا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ کی ذات نے ان کی طرف پرندے بھیجے جو جماعتوں اور گروہ کی شکل کے اندر تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ابابیل کسی پرندے کا نام ہے، نہیں، ابابیل پرندوں کے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ آج جو مکہ میں جب جاتے حرم کعبہ کے اندر گھومتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج اس کو ابابیل جو کہتے ہیں یہ وہی پرندے کہتے ہیں، چڑیا سے کچھ بڑے تھے اور رنگ ان کا کالا تھا اور سمندر کی طرف سے اٹھے تھے اور ان کے دونوں پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں اور منہ کے اندر بھی کنکری تھی، اور اس طرح آئے جس طرح کے کوئی شہد کی مکھی آتی ہے کسی علاقے میں تو وہ ساری کی ساری اس علاقے کو گھیر لیتی ہے، انہوں نے اس طرح اس علاقے کو گھیر لیا۔ وہ اللہ ان چھوٹے پرندوں سے، ان ہاتھی اور ہاتھی والوں سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اپنے گھر کی اور اپنے ماننے والوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج بھی وہی اللہ ہے، ذرا ان سے مانگ کر تو دیکھو۔ پھر فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان کے لیے ان پرندوں کو بھیجا گروہ کی شکل کے اندر، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ان کو منہوں کے اندر اور پنجوں کے اندر جو پتھر تھے وہ کنکری کی مانند تیز تھے، جس کو لگا اس کے جسم کو پار کرتے ہوئے وہ زمین کی طرف چلا گیا۔ اور پھر کیسے ہوا ان کا اور کیا ہوا ان کا حشر؟ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کو اس طرح کر دیا جس طرح کہ جانور گھاس کھاتا ہے تو برتن کے اندر اس طرح ٹوٹا پھوٹا سا گھاس رہ جاتا ہے، ان کا اور ان ہاتھیوں کا وہ حشر ہو گیا۔ یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب ربیع الاول کا مہینہ آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے خاندان کا تذکرہ اور ان میں سے آپ کے دادا جان اور ان کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا اس کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ سورت فیل ہے، اس کے اندر اس واقعے کی اللہ کا رب العزت کی ذات نے تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ آج بھی ظالموں کو پکڑے اور اسرائیل کو اللہ برباد و تباہ کر دے، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔